کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وہو کما اثنى علی نفسہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا، اس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے علاوہ باقی جتنے طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رد کر دیے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی ناکامی کا مفہوم جو قرآن بتاتا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں لائف سیٹل ہو گئی، کاروبار بہت بڑا ہو گیا، بچے سارے سیٹ ہو گئے، پیسہ بہت آ گیا، تو ہم کہتے ہیں سکسیسفل لائف ہے۔ کچھ نہیں بن سکا تو کہتے ہیں بیچارے کا فیلئر ہے۔ یہ ہماری سکسیس اور فیلئر کی یہ ڈیفینیشن۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیل کون ہے، ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ آپ انہیں بتائیے کہ ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا۔ وہ ناکامی کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، وہ آگ میں جا گریں گے، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ ناکامی جس سے تمہارا اللہ مردوں کو بھی ڈرا رہا ہے، عورتوں کو بھی ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فاتقون، تو میرے بندو اس ناکامی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو کہ اس سے بچنا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت بڑی جنت جو تیرے رب نے تیرے رہنے کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ کبیت العنکبوت، میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔
لا تساوی جناح بعود، میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل کود تماشا ہے۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں تو اب سب جو بڑے ہیں کہتے ہیں بچے ہیں کھیل رہے ہیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، حکومتیں، زراعتیں، یہ 6 بر اعظم کے بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ حضرت علی امام علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم اولین، یہ وہ فیصلہ کا دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب ایک پھونکنے والا سور پھونکے گا، آواز پر کائنات کو توڑے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم فوج در فوج اٹھو گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اللہ تعالیٰ 8 فرشتوں کے ساتھ عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوگا وہ ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج ہر مرد عورت اکیلا پیش ہوگا، اکیلا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اس دن تم دیکھو گے کہ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، کہ اللہ ایک ایک مرد عورت کو اکیلا اٹھائے گا، جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا، ایک تار کپڑے کا کسی مرد عورت پہ نہیں ہوگا، اور اکیلا اکیلا آئے گا۔ جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایسے آج اللہ تمہیں نکالے گا۔ لقد احصاہم، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوگا۔ وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا۔ لا تخفى منکم خافیہ، کہیں چھپ جاؤ یار، کہیں چھپ جاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ بریڈ فورڈ میں تھی، اب یہاں چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ این المفر، کہیں یار کہیں بھاگ جاؤ، وہ بریڈ فورڈ میں بھاگنے کی جگہ تھی، اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ یا کوئی چکر بازی کرو، کوئی جھوٹ بولو، کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرو، تو میرا اللہ کہے گا نہیں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج تیری چکر بازی بھی نہیں چلے گی، آج تیرا جسم بولے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان جھوٹ بولے گی تو میں اسے مانوں گا؟ تیرا جسم بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، زبان بند ہوگی اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا بولے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ کہے گا سحقا لکن ان کن کنت اناذل، ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اور تیری خاطر تو میں اللہ کا نافرمان رہا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو جسم بولے گا انطقنا الذی انطق کل شیء، ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ دن میرے رب کی بارگاہ میں طے ہو چکا ہے، اور میرا رب اس کو دن بدن قریب لے جا رہا ہے۔ یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ بیکار نہیں میرے رب نے پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار ہے زندگی، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کی، گھر بنائے، کچھ پاکستان میں بھیجا، کچھ انڈیا میں بھیجا، کچھ بنگلہ دیش میں بھیجا، اور یہی کرتے 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 مٹی میں مٹی ہو کے مر کے چلے گئے۔ کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی لیے زمین ہے، آسمان ہے؟ کیوں میرے رب نے یہ ساری کائنات کا نقشہ بنایا؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقنا السماوات والارض بالحق ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ زمین ایسی نہیں میں نے بچھا دی کہ جاؤ جو مرضی کرو، زنا کرو، شراب پیو، ڈرگز بیچو، ناچ گانا کرو، اس لیے نہیں ہے۔ وَإِلَى الْأَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھ، چونکہ عرب کو خطاب ہے، عرب سے بات ہے، تو اللہ کہتا اونٹ کو دیکھ کیسے پیدا کیا ہے،
اپنی سواری دیکھ، تیرے رب نے کس طرح اس کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، ریت میں چلنے والا کیسا جانور بنا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ کون ہے اس کو بلند کرنے والا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کون ہے آسمان کو اٹھانے والا، کس نے آسمان کی چھت کو تانا۔ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، کون ہے وہ اللہ کے سوا جس نے بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا؟ کون ہے اللہ کے سوا جو سورج اور چاند کو گردش دے رہا ہے؟ الشمس والقمر دائبین، کون ہے اللہ کے سوا جو رات اور دن کا نظام لا رہا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کون ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کو بنانے والا؟ ان فی خلق السماوات والارض، کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کو بنانے والا؟ واختلاف اللیل والنہار، کون ہے اللہ کے سوا سمندر میں جہازوں کو چلانے والا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کون ہے اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسانے والا؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، کون ہے اللہ کے سوا زندگی کو چلانے والا؟ وبث فیہا من کل دابہ، کون ہے اللہ کے سوا موسموں کو بدلنے والا؟ وتصریف الریاح، کون ہے اللہ کے سوا بادلوں کو کھڑا کرنے والا؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کبھی پونڈ سے اوپر دیکھ آسمان کی بلندی، کون ہے اس کو اٹھانے والا؟ دیکھ زمین کی پستی، کون ہے اسے بچھانے والا؟ دیکھ دریاؤں کا نہروں کا بل کھا کے چلنا، کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا؟ دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا، کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا؟ دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا، کون ہے ان مچھلیوں کو بنانے والا؟ آسمان کے اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ، کون ہے ان کو اڑانے والا؟ عقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے؟ مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو پھنکارنا کون سکھاتا ہے؟ شیر کو دھاڑنا کون سکھاتا ہے؟ گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے؟ گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے؟ بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے؟ دو آنکھیں کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ ہاتھ کس نے دیے؟ پاؤں کس نے دیے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، میں قربان جاؤں، اپنے رب کا گلہ سنو۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، ارے بریڈ فورڈ والیو، ارے بریڈ فورڈ والو، بڑے ناشکرے ہو۔ ما اکفرا، بڑے ناشکرے ہو۔ میں نے یہ شیء خلقا، بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا؟ جیا یا اللہ بھول گئے، پونڈا نے مگر لگ لگ پتہ ہی نہیں رہا سانو بنایا کہیں، صرف روٹی دی فکر ہی پائے گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں۔ تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتا، میں نے یہ شیء خلقا، تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا؟ میں نطفہ، ایک گندے پانی سے۔ کیسے بنایا تھا؟ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا، اور صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا۔ جب طارق جمیل بن رہا تھا، زید، اسلم، عمر، زینب، عائشہ، سلمہ جب بن رہی تھیں تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، اور کروڑوں بھینس گائیں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، مچھر کے انڈے میں، مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے، ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے۔ تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی۔ اگر میرا رب 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی۔ پر میں قربان جاؤں اس رب پر، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، جو کہتا ہے 1 ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے۔ آسمان کو دیکھے تو زمین دیکھ، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہا ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، مشرق اس کے سامنے، مغرب اس کے سامنے، شمال اس کے سامنے، جنوب اس کے سامنے، زمین اس کے سامنے، آسمان اس کے سامنے، ہواؤں پہ نظر، پانیوں پہ نظر، موجوں پہ نظر،
دریاؤں پہ نظر، نہروں پہ نظر، مچھروں پہ نظر، مکھیوں پہ نظر، فرشتوں پہ نظر، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں، اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، میرے بندے بندی ہو، کس رب کو للکارتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو آؤ آؤ کچھ کر لیں، کوئی، ارے پاگل دیکھ رہا ہے، کون؟ جو سوتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو اونگتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، ارے کون؟ جو دیکھ رہا ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے، کون ہے جو میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے؟ اور میری رگ یہ ہے رگ، اللہ تعالیٰ کہتا میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معاهم اینما كانوا۔ تین کٹھے ہو جاؤ، چوتھا اللہ ہے، چار کٹھے ہو جاؤ، پانچواں اللہ ہے، دو کٹھے ہو جاؤ، دروازے بند کرو، تیسرا اللہ ہے، ایک بیٹھ جا، دروازے بند کر کے پردے گرا دے، دوسرا اللہ ہے، زمین کی تہ میں چلا جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، پانیوں میں اتر جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، ہواؤں میں اڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مشرق میں چھپ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مغرب میں دوڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا، انڈیا نہیں رہ گیا، تیرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو بستر کے اوپر سو، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بند کمروں میں ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے، اس سے بڑے حال میں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو سو جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بکواس کر، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو گالی دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو دعا دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نفرت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حلال کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو شراب بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ڈرگز بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سخاوت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سجدوں میں گر کے آہیں بھر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو معاف کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حسد کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو کفر کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، کدھر بھاگوں، کہاں جاؤں؟ اللہ میرے آگے، اللہ میرے پیچھے، اللہ میرے دائیں، اللہ میرے بائیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شاہ رگ سے زیادہ قریب، میں بیٹھوں، میں اٹھوں، میں چلوں، میں سوؤں، میں کھاؤں، میں پیوں، میں لڑوں، میں محبت کروں، میں نفرت کروں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سنو کیا کہتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میری بندیو سنو اپنے رب کا دیکھنا، میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا۔ رات کالیو، کالی رات، اسکاٹ لینڈ کا کالا پہاڑ، یہاں تو کالے پہاڑ ہیں نہیں، ہمارے پاکستان میں بے شمار کالے پہاڑ ہیں۔ کالی رات ہو، 14ویں رات نہ ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات اور کالی چونٹی۔ کتنی چھوٹی ہوتی ہے؟ کالی چونٹی، کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر، سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے، اور یہ ایک نہیں چل رہی، ٹریلینز چل رہی ہیں۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، اللہ اکبر، میرا اللہ کہہ رہا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب عرشوں پر کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا، محبت کرنے والے نفرت کرنے والے کو برابر کر دے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا، رات کو مصلی پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلب میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟
ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا، تھک ہار کے رات کو واپس آنے والا، ایک ٹائم کی ملتی ہے دوسرے ٹائم کی ملتی نہیں، اللہ ان کو برابر کرے گا۔ تو پھر حسین کی قربانی کہاں گئی؟ اہل بیت کی قربانی کہاں گئی؟ آل رسول کے خون کا بہہ جانا، معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا کہاں چلا گیا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے۔ میرے رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم، کتنے الفاظ لاؤں؟ اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیز وبن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ کیا میرے نبی کی نسل ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں۔ اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ ایک بدو کافر گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی، آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں کہ گوہ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، اور دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے۔ ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے، سامنے مجلس، بھائی یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں۔ تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا، وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا، کہنے لگا لا اومن او یومن حاض الدب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ تو آکڑ تے کھلو ہو گیا، بے مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا ہے۔ اور وہ یوں پڑی ہوئی، اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کو مولا، بلند عشق دل میں گھر کرنے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقاً دراندا فداء روضہ خیر البشر کن میرے نبی میرے نبی میرے نبی کل کائنات کے نبی۔ ہاں ہم محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف ذات حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر، ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں وہ طاقت کہاں۔ میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں۔ اللہ نعت خوانی کرتا ہے، ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں، اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسے موت۔ تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی۔ میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر سر کٹائے، جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے۔ میرا رب اپنے نبی کی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے، اور نعت خوان کون ہے؟ میرا اللہ۔ یہ میرے اللہ نے، میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے۔ آپ مسکرا رہے اور گوہ پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے کہا یا رب یا رب اے گوہ، اور وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھئی یہ کی ہو گیا، اے میت نو صدی جاندہ ہے یا رب۔ تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن ہوتی نہیں، چھوٹی ہوتی، اندر ہی گھسی، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی، پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا،
مردہ تو انسان نہیں بولتا، بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے۔ اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، کیا کہتی ہے؟ گوہ گوہ مردہ کیا کہتی ہے؟ عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک میری خوشبختی یا رسول اللہ کہ دو جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری خوش قسمتی یا رسول اللہ۔ آگے سنو، اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں کہا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے۔ قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت والساعۃ ادہیٰ وامر، اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا ہے اور ہیبتناک کر کے بتایا۔ یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالہا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدة۔ قیامت، اور اس کی سننا میری بہنوں میرے بھائیوں سننا، وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ، حاضر، وسعدیک یا رسول اللہ، میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں، صفاتی نام۔ آپ کا ذاتی نام تو دو ہے، محمد احمد، دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ صفاتی نام 1177، سب سے خوبصورت یہ نام ہے اس میں۔ اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی، جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک گو سے بات ہو، یہ گو بات کر رہی، یوں ایسے سینہ تان کے، اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے، گوہ کی آواز گونج رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا اللہ، کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ تو میں اگلی اب سنیے گا، من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، من انا، آپ نے کہا میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹ رہی ہوں، لے بھئی اے کی بڑی ہے، تب بندہ چھوڑے جانور بول پہ آئے۔ آپ نے فرمایا من انا، اب وہ کیا کہتی ہے؟ سنو، وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ آدھی بات کر رہی ہوں، اس کو بھی پتہ ہے یہ آدھی بات ہے، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ ابھی آدھی بات ہے۔ اگلی سنو، کہتی ہے وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان، ایک گوہ کو پتہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتنوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا کے، اور وہ گوہ مری ہوئی زندہ ہو کر کہہ رہی ہے آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ تو اگلی سنو، آگے اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ذلیل و خوار و ہلاک، برباد۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن دس کی صلاح ہے؟ وہ پہلے جو یوں کھڑا تھا پھر یوں ہو گیا، کہنے لگا ہن تو منیوں بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، تو میت بلوا لئی، ہن پیچھے کی رہ گیا؟
یہ میرے نبی کی نسل، یہ میرے نبی کا مرتبہ، یہ میرے نبی کا خاندان، یہ میرے نبی کی ہستی حیثیت۔ وَعِسُّ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، ہر کالے گورے کا میں نبی ہوں، میں جنات کے نبی، کالے گورے کے نبی، مشرق مغرب کے نبی، شمال جنوب کے نبی۔ سبحان اللہ۔ کسی نبی پر جبریل آیا ایک دفعہ، ساری زندگی میں نبی ایک دفعہ جبریل آ کے پیغام دے کے دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ کسی نبی کے پاس 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا، میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس نبوت کا زمانہ سب سے تھوڑا 23 سال، اور 23 سال عربی کے سال، انگریزی کے نہیں، جو 6 مہینے اور اس میں سے 1 سال اور اس میں کم ہو جائے گا۔ 23 سال میں جبرائیل میرے نبی کے پاس 24,000 دفعہ آیا، 24,000 دفعہ، سبحان اللہ۔ اور جبریل کا آنا تو چھوٹی بات ہے، اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرشوں پہ کھڑا کر کے بولا علی آجا میرے حبیب، آجا تیرے میرا ملاقات ہونی چاہیے، دوست کو دوست سے ملنا چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان گزروا دیے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے، میرے بیٹے آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے۔ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کھڑے، یحییٰ علیہ السلام استقبال کر رہے تھے، ہمارے بھائی آ گئے، 2 جہان کے نبی آ گئے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے تھے پھولوں کے ہار لے کر۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے تھے پروٹوکول لے کر۔ 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ۔ 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ۔ ہر جگہ نبیوں کا، فرشتوں کا، مجھے فرشتے جو ہیں نا، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ جس دن میرے نبی آسمانوں پہ گئے ہوں گے، ہر آسمان کے فرشتے اپنی اپنی بندگی میں تھے اور اب بھی ہیں، لیکن جب میرے نبی پہنچے ہوں گے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا میری تسبیح چھڑ کے میرے نبی نے ملو جاؤ میرے نبی کو ریسیپشن دو، پروٹوکول دو۔ سارے فرشتے میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو رہے ہوں گے۔ 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے۔ 7ویں آسمان کا نظارہ کچھ اور تھا، ایک عجیب حکمت۔ 7ویں آسمان پہ ایک بیت اللہ دیکھا، جیسے مکے کا بیت اللہ، اس کا طواف ہو رہا ہے، اور اس بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی ہے ناف تک، اور یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھا ہے، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا، آپ کے جد، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہاں، اللہ نے باپ کو نہیں چلایا بیٹے کی طرف، رتبہ میرے نبی کا بڑا، رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا، تو میرے اللہ نے امت محمد کو پیغام دیا، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ماں باپ کیسے ذلیل ہوں گے اس امت کے ہاتھوں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے، مجھے کیا پتا؟ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں۔ تو سنو، یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، بیٹے تو بک بک کرتے ہی رہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حالانکہ قیامت آئے گی جب دنیا سے مسلمان مٹ جائیں گے، جب کفر ہی کفر ہوگا اللہ قیامت کو قائم کرے گا، لیکن ماں باپ کو دکھ دینا، درد پہنچانا، یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کو قیامت کے ساتھ جوڑا، اور خاص طور پر جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو میرے نبی نے فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو وہ یوں بیٹھے ہوئے آرام سے، وہ نہیں ہلے۔ تو جب پتہ چلا میرے نبی کو کہ میرے دادا ابراہیم ہیں، تو میرے نبی خود آگے گئے، پیغام ہے کہ بیٹا عرشوں پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، ماں کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سنو نوجوان بیٹھے ہوئے ہو،
تمہارے والدین اگر یہاں ہیں تو سن لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں تلاوت کر رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی، بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ کے کہتا، ماں جی حاضر، نماز پیچھے پوری کراں، پہلے تسی فرماؤ۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا، مجھے قرآن کی تلاوت سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان۔ تو آپ نے فرمایا حارثہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چھوٹے سے مجمع کو کتنا بڑا مائک آواز پہنچا رہا ہے، یہ مائک ہٹا دو تو میری آواز تیسری لائن سے آگے نہیں جائے گی، اور یہ کیا سپیکر ہے حارثہ بن نعمان کے پاس کہ مدینے میں قرآن پڑھا اور 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں چلی گئی، کیا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ اس کی آواز جنت میں کیوں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ، ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے حکم دیا ہے یا جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے پر ہی نہ مر جاؤ، اسی کے لیے مت زندہ رہو، اس کے غلام بن کے مت زندگی گزارو، یہ ہاتھوں کی میل ہے، یہ پاؤں کی مٹی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، یہ مٹ جانے والا سودا ہے، اس کے پیچھے ایمان کے سودے مت کرو، عزت کے سودے مت کرو، غیرت کے سودے مت کرو، اپنی حسب نسب شرافت کو آگے رکھو، رشتوں کو آگے رکھو۔ میرے نبی کو اللہ چلوا رہا ہے، میرے نبی چلے، جب قریب آئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے۔ اچھا اب فرق سن، پہلے نبیوں کے پاس گئے تو وہ کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ جب آپ ابراہیم کے پاس پہنچے تو ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، اور ایسے ہی گلے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا جیسے باپ بچے کے ساتھ کرتا ہے، ماتھے کا بوسہ دیا اور آگے روانہ کیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جا رہے ہیں، اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور ابراہیم کے آگے جھکا کر بریڈ فورٹ کے نوجوانوں کو، پوری امت کے نوجوان بچے بچیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بن جاؤ، ماں باپ کے آگے جھک کے چلو گے تو عزت پاؤ گے، ورنہ جانور سے بھی ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے، 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے، رشتوں کو پانی دو، میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کی زندگی کا درس عظیم ہے۔ ہاں، سدرۃ المنتہا آ گیا، جبریل بولے یا رسول اللہ، آج کی ٹرمینالوجی میں بولوں، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، آگے ویزا کوئی نہیں، کسی کو ویزا ملتا ہی نہیں آگے کا، بس آگے اگر میں جاؤں گا اتنا، یہ دیکھو انہوں نے کہا اتنا، اگر میں اتنا بھی آگے گیا نا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو میں اس کو یوں ذرا آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ جبریل بولے جی آگے جی میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، آپ جانو آپ کا رب جانے۔ پھر میرے نبی اپنی شان کے ساتھ گئے ہیں، پھر میرے رب کے عرش کے دروازے کھولے ہیں، پھر میرے نبی نے اللہ کے عرش پہ قدم رکھا ہے، عرش بھی جھوم جھوم گیا کہ آج کون آ گیا، عرش بھی جھوم اٹھا آج کون آ گیا، آج رحمت للعالمین آ گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے، اللہ کے حبیب محبوب رسول آ گئے۔ عرش بھی خوشی سے جھوم رہا تھا، اور پھر اوپر رب اور عرش کے درمیان پردے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، جن پردوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کیا کہا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ، اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ او میرے بھائی بہنوں، زندگی کی قیمت لگاؤ، اسے پونڈ پہ برباد نہ کرو، اسے 4 مرلے کے گھر پہ برباد نہ کرو، اسے مٹ جانے والی زندگی کے پیچھے برباد نہ کرو، اس کی قیمت لگاؤ، اور اس کی قیمت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنی زندگی میں اللہ سے جڑو،
اس کی اطاعت کے ساتھ، محمد مصطفیٰ سے جڑو، ان کی غلامی کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے اور محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ خود بولے گا۔ محمدی زندگی گھر میں آئے گی، جسم میں آئے گی، دفتر میں آئے گی، جاب میں آئے گی، شاپ میں آئے گی، سارے طور اطوار بدل جائیں گے۔ اور میرے اللہ نے ایک سے پیار کیا، وہ ہے حبیب اللہ۔ ایک کو حبیب بنایا، ایک کو محبوب بنایا، اور پھر اعلان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب بریڈ فورڈ والوں کو بتا دے، مجھے تیرے رب کی قسم، جب تک تیرے غلام نہیں بنے گے میں قبول نہیں کروں گا۔ وہ عرب کا سکہ نہیں چلتا، سید قریشی نہیں چلتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سید بھی، قریشی بھی، عربی بھی، چاچا بھی۔ اور قرآن نے کہا برباد ہے ابو لہب، میرے نبی کا چاچا ہو کے، سید ہو کے، قریشی ہو کے، عرب ہو کے۔ میرے رب نے کہا برباد ہے ابو لہب، اور بلال غلام ہو کے، غلام کا بیٹا ہو کے، حبشی ہو کے، کالا ہو کے، بدصورت ہو کے، غریب ہو کے، فقیر ہو کے۔ سنو، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا، مدینے سے اٹھے گا۔ ہاں، ہائے ہائے۔ اب نے کہا لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار چلے گا۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے گا۔ وہ اذان بلالی رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ اذان بلالی ہم سب سنیں گے جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارا میدان معاشر کا مرد عورت کہے گا سچ کہہ رہے ہو۔ جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارا میدان معاشر کا مجمع کہے گا سچ کہہ رہے ہو۔ اس دن بلال کی اذان سننا، وہ غلام ہو کر محبوب ہوئے، حبیب ہوئے، پیارے ہوئے۔ جب ہائے ہائے ظہر کی نماز کی اذان دینے لگے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو روتے 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 آواز بند ہو گئی، اور جلدی سے اذان پوری کر کے نیچے آئے، کہا آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں اذان نہیں دوں گا، میرا نبی نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن گئے، جہاد پہ چلے گئے، 6 مہینے تک آئے نہیں۔ لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے، کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو آئے۔ بلال یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ آنکھ کھلی تو ان کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ اور اسی وقت اونٹنی کو بھگایا۔ 21 دن کا سفر، 21 دن کا سفر 7 دن میں کیا، 7 دن صرف نماز اور پیشاب کے لیے اترتے تھے اور بھگاتے بھگاتے بھگاتے۔ 8ویں دن جب مدینے میں پہنچے تو آتے شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو پھر تڑپ اٹھے اور چیخنے لگے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں۔ پھر گئے سیدھے قبر پہ جا کے یوں قبر کو لپٹ گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ بے قراری میں روئے جا رہے، میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ ہے نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ کون سی نماز تھی اللہ ہی جانتا ہے، اور سب کو پتہ تھا بلال نے قسم کھائی ہے کہ اذان نہیں دیں گے، لہذا کسی کو جرت نہیں ہو رہی کہ بلال سے کہیں آج اذان بلالی سنا دے۔ تو چند صحابہ کو خیال آیا کہ نبی کے نواسوں کو سفارشی بناتے ہیں، حسنین۔ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ آپ ان دونوں کو اٹھاتے اور دونوں کو سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ، جو ان سے نفرت کریں ان سے نفرت کر، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔ آپ اپنے بچوں کے لیے گھر میں تشریف لاتے دونوں کے، اور ایسے ہو جاتے ایسے،
آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا لیتے اور کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب نواسی کو بٹھاتے، پھر پورے کمر میں چکر لگاتے۔ یہ میرے نبی نے لیسن دیا ہے کہ بچوں کو ٹائم دو۔ جو ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے ان کے بچے ضائع ہو جائیں گے، چاہے مدینے میں رہیں چاہے بریڈ فورڈ میں رہیں۔ اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے ان کے بچے انسان بنیں گے، چاہے لندن میں رہیں چاہے بریڈ فورڈ میں رہیں چاہے مکہ میں رہیں چاہے ملتان میں رہیں، ان کے بچے انسان بنیں گے۔ اگر آپ نے بچوں کو ٹائم نہ دیا تو وہ جانور بن کے پروان چڑھیں گے، پونڈ کے پیچھے بھاگتے رہے۔ میرے نبی جیسی ہستی اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں۔ تم کیسے لوگ ہو جو کہتے ہو جاب ہے شاپ ہے، ٹائم کوئی نہیں۔ لعنت ہے اس جاب اور شاپ پر جو تمہیں تمہاری اولاد کے بھی قابل نہ چھوڑے۔ بیوی کے لیے بھی ٹائم نہیں، بیوی کے پاس خاوند کے لیے ٹائم نہیں، میاں بیوی کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کون سی دولت ہے جس پر تو نے اولاد جیسی چیز کو قربان کر دیا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے نبی نے کبھی حسین پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا اور جھولا دے رہے ہوتے تھے۔ جھولا جیسے اب مائیں جھولا دیتی ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو، پھر ان کو کہتے اوپر چڑھ بیٹا، اوپر آ جا۔ تو وہ ایسے ہوتا ادھر پھر ادھر۔ آپ کہتے اور آگے آ جا، آگے تو اب ایسے ہوتے تھے، پھر آپ یوں ہو جاتے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ، تو وہ چڑھتے یہاں آ جاتا۔ اب اس سے آگے تو آپ کا منہ شروع ہوتا، تو یہاں اس کو کھڑا کر کے دونوں بازو ایسے فکس کر کے آگے بڑھ کے ان کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ ہاں جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کہتے ہیں لڑاکا، لڑنے والا، جنگ کا شاہ سوار۔ آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ جب حسین پیدا ہوئے آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چل رہی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج تک دنیا میں کبھی کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے نام سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی ہوئے بچے تھوڑا سی گرمی تھی تو آپ باہر نکلے تو دیکھا دونوں بھائی دھوپ میں کھیل رہے تھے، تو آپ نے علی سے کہا علی تجھے پتہ نہیں ان کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے، ان کو جلدی گھر لے جا، دھوپ چڑھ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور سجدے میں سر رکھا اور لمبا کر دیا سجدہ، تو صحابہ پیچھے پہلے تو انتظار کرتے رہے، پھر ڈر گئے کہ آپ فوت ہو گئے، آپ نماز میں فوت ہو گئے۔ لیکن جو پہلی صف میں تھے نا انہوں نے جرأت کر کے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسن حسین دونوں کمر پہ چڑھے بیٹھے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ایک آدمی جو پیچھے قریب تھا وہ یہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے وہ ان دونوں بھائیوں کو اتارنے لگا، تو میرے نبی نے یہاں سے دیکھا یا یہاں سے کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو میرے نبی نے ایسے سجدے میں تھے نا تو یوں ہاتھ کر کے اس کو روکا، ایسے اس کو روکا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جب تک حسن حسین کمر سے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب وہ نیچے اترے پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز کو پورا کر کے سلام پھیرتے ہی دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ چونکہ آپ دیکھ رہے تھے ایک ذبح ہو جائے گا، ایک زہر میں تڑپ جان دے گا، تو آپ تو کہتے رہے پر عجب حال کیا امت نے، ایک کو نسل سمیت ذبح کر دیا، ایک کو زہر دے کے تڑپا کے مار دیا، اور میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، اور ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اس سے سکھ دیا مجھے سکھ دیا، جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی۔ ایک دن آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن حسین علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ تو صحابہ آئے بچوں کے پاس، حسن حسین کہ بچوں آج کسی کی نہیں چلے گی، تم بلال سے کہو اذان دے۔ تو یہ دونوں ننھے منھے بھائی، حسن 7 سال کے، حسین 6 سال کے، 10 مہینے کا فرق تھا دونوں بھائیوں۔ چچا ایک درخواست، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ درخواست کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ امر کریں، آپ حکم کریں۔ کہنے لگے
جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے دے دو۔ تو ایک دم وہ رونے لگے بلال، کہا ہائے میرے بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم پہ تو ہزاروں قسمیں قربان ہیں، میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور اذان دیتا ہوں۔ جب وہ چڑھنے لگے اس بی بی کے گھر، قریب ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو سانس رک گئے سب کے، آنکھیں پھٹ گئیں، اور وہ یوں منظر دیکھ رہے کہ آج بلال تو ہے، محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ آج اذان بلالی تو ہوگی لیکن محمد مصطفیٰ کی جھلک نہ ہوگی۔ جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو مدینے میں گھر گھر ماتم بچھ گیا، عورتیں بھی چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، سارے مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار مچ گئی، اور یوں سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا زمانہ ہے، لیکن آپ تو جا چکے تھے۔ یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا، یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے۔ آپ سب میرے بھائی بہن بیٹھے ہو، میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ، اور یہ قیمت پیسے سے نہیں ہے، پاؤنڈ سے نہیں ہے، ڈالر سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، یہ غلامی مصطفیٰ سے ہے، یہ محمد مصطفیٰ سے ہے۔ میرے نبی قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، میرے نبی کی پاک زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ فیملیز بیٹھے ہو، میں تھوڑی سی نبی کی زندگی کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر میں بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور عورتوں سے فرمایا میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ ایک ہمیں زندگی سمجھائی، اللہ کے واسطے یہاں رشتوں کی قدر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہیں، طلاقیں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے اخلاق نبی والے بناؤ، مسکرانا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سخاوت سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، چھوٹے بڑے کو عزت دو، وقار دو، خاوند بیوی ایک دوسرے کو عزت و احترام دو۔ آپ مردوں کو سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا عزت والا آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ سننا 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 بڑا اوکھا لفظ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ دوبارہ سنو، میں عربی پڑھ کے سناتا ہوں، یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم۔ میرے نبی نے فرمایا عزت دار آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس کو احترام دیتا ہے، اور کمینہ آدمی، کتنا گندا لفظ ہے، کتنا شدید لفظ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت والا شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ حسن سلوک کر کے دکھایا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا لیکن بیویاں قربان ہو رہی ہیں، اور آپ ان کو محبت دے کے گئے، محبت سکھا کے گئے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے محبت کرنا عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک بہت بڑا ہنر تھا، فن تھا، اس پہ شعر و شاعری ہوتی تھی۔ اور میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، رات سوئے ہوئے، آنکھ کھلی پیشاب کی وجہ سے، باہر نکلے پیشاب کے لیے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا بستر خالی ہے۔ ان کو شیطان نے چکر دیا کہ میرے نبی میری باری میں دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، تو ان کو غصہ چڑھا اور کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد میرے نبی تشریف لائے، دروازہ بند، تو آپ نے میمونہ دروازہ کھولو، وہ کہنے کہ میں تو نہیں کھولتی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میری باری میں مجھے چھوڑ کے دوسری بھی، حضرت عائشہ کا خیال تھا عائشہ کے پاس گئے ہوں گے، تو اب میری باری میں مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہ اللہ کی بندی انی حاقن، حاقن کہتے ہیں جس کو بہت زور سے پیشاب لگاؤ، کہ اللہ کی بندی مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا، میں اس لیے گیا تھا۔ کہ نہیں نہیں، پیشاب کا چکر نہیں، کوئی اور چکر ہے۔ تو میرے نبی نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں 2 نمبری کر سکتا ہوں۔ پھر ان کو کرنٹ لگا، پہلے وہ سوکن پنا
تھا غالب، پھر ان کو کرنٹ لگا، اوئے اوئے یہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ تو کبھی 2 نمبر ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب ڈرتے ڈرتے انہوں نے کنڈی کھولی کہ دیکھو اب اللہ کا نبی کیا کریں کہ میرے ساتھ۔ جب دروازہ کھولا تو آپ ان کو دیکھ کے مسکرائے اور جا کے اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ سبحان اللہ، کیا میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں تو ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، 2-3 لقمے کھلا دیا کرتے تھے، اور ان کو لاڈ سے کہتے یا عائشو یا حمیرہ، یا عائشو یا حمیرہ۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، اللہ کو دیکھنے کے بعد جنت کی خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے، تو بیوی تو بہت بات کی چیز ہے۔ اللہ کی زیارت کے بعد جنت والے کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، حوریں نہیں چاہیے، روٹی نہیں چاہیے، کپڑا نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں۔ اور میرے نبی اللہ کو دیکھ چکے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ کی دلداری کیسے کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کی دلداری، عائشہ مجھے جب سے اللہ نے بتایا ہے کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے، مجھے تو مرنا ہی اچھا لگنے لگ گیا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی جس نے اللہ کو دیکھا ہو۔ ایک اور حدیث سنو، آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں۔ یہ شادیاں کیوں کی؟ زندگی سکھانے کے لیے کہ نماز کے لیے 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، نماز مک گئی، اور گھر میں زندگی انسان بن کے گزارنے کے لیے ایک ایک بال کے نیچے پسینہ آ جاتا ہے، ضبط کرنا، درگزر کرنا۔ آپ کے ہاں پھر قانونی عجب ہے، تو بانڈے بھی آپ پہ دھوو تو کپڑے بھی آپ پہ دھوو۔ تو اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی سیکھے خاوند کے ساتھ کیسے چلنا ہے، مل کر ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے لوگ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، مدینے کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جب یہ کسی کی بیٹی کو دلہن بنا کے لاتے ہیں اور بہو بنا کے لاتے ہیں تو اس سے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے۔ اور میں دکھ سے کہتا ہوں، چاہے آپ لوگ یہاں آ چکے ہو، ہمارا سسرال بہت سخت ہے، ہمارا سسرال بہت سخت ہے، ہمارا سسرال بہت سخت ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جو بیٹی آئی ہے، میں نے اپنی بیٹیاں تو روانہ کر دی، شادی کر دی، اب میری بیٹی تو میرے گھر میں نہیں۔ میں اگر کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے لایا ہوں، میں اسے اپنی بیٹی جیسا پیار دے دوں، یہ ساس اس کو بیٹی جیسا پیار دے دے تو کتنا خوبصورت گھر بن جائے گا۔ اور یہ بیٹی اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنی بہنوں کو بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، یہ اس گھر میں آ کر اپنے خاوند کی ماں کو اپنی ماں بنا لے، اس کے باپ کو اپنا باپ بنا لے، اس کی بہنوں کو اپنی بہن بنا لے، اس کے بھائیوں کو اپنا بھائی بنا لے، زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن لڑائی 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 لڑائی، نفرتیں عداوتیں، نفرتیں عداوتیں۔ میں کل بھی بتایا تھا، آج پھر اگر آپ خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو 2 حدیثیں سن لیں، اس پر عمل کر لیں، زندگی حسین ہو جائے گی۔ صرف 2 حدیثیں، ذمے نہیں، صرف 2 حدیث۔ ایک تو فرائض ہیں، آپ جتنے آئے بیٹھے ہو، اللہ کرے آپ میں کوئی بھی بے نمازی نہ ہو، پر یقیناً بہت سے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، اگر کسی سے نفرت ہے، لڑائی ہے، صلح کر لینا، محبت کر لو، پیار کر لو۔ اور 2 حدیثیں سناتا ہوں، میاں بیوی کی زندگی اچھی، باپ اولاد کی زندگی اچھی، بہن بھائیوں کی زندگی اچھی، دوست کی زندگی اچھی۔ وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو اب سب مجھے دیکھیں، مستورات بھی مرد بھی، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو مجھے دیکھیں، آپ نے یوں کیا، دیکھ رہے ہو، فزیکلی کر کے دکھایا معاذ، اس کے بعد کہا معاذ زبان کو روک کے رکھنا، زبان پہ قابو پانا، کہ اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں، اسی سے اجڑ جاتے ہیں۔ 2 واقعے اوپر نیچے ہوئے۔ ایک خاتون مجھے ملنے آئی، ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خاوند کھربوں پتی، ارب پتی نہیں، کھرب پتی آدمی ہے، کھرب پتی۔ کھرب پتی پاکستان میں 2 4 10 آدمی ہیں۔ اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا، ورنہ پہلے کوئی عورت یا مرد آ کے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے، وہ روئی پہلے اور بات بعد میں۔ وہ کہنے لگی
مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر کہ اس کا رویہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، تو میں ہیرے کے سیٹ کیا کروں، میں سونے چاندی کے سیٹ کیا کروں، میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں جب میرے خامند کا رویہ ہی میرے ساتھ انسانوں والا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ میں آگ لگا دوں اس ساری دھن دولت کو، مجھے محبت چاہیے، اخلاق چاہیے، وہ کوئی نہیں اس کے پاس۔ چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت، وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار، کافی مالدار، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا، مولانا صاحب اب میں کیا کروں، میری زندگی برباد ہو گئی، میرا اتنا عالی شان گھر ہے، اتنی اچھی میری کمائی ہے، آمدنی ہے، لیکن میں کیا کروں۔ یہ اسی کے الفاظ بتانے لگا ہوں، میری بیوی کی زبان 20 فٹ لمبی ہے، میں کہا رکھ دی کتنے 20 فٹ چاہتے، میں کہا وچوں 19 فٹ کٹ دے شاید کچھ کم بن جاوے۔ کہا میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں۔ دولت بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے، شکل بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں؟ اخلاق موجود نہیں، حسن سلوک موجود نہیں، پیار محبت موجود نہیں۔ اب اپنے گھروں میں اگر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، ہر رشتے کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، سسر بہو کو، بہو سسر کو، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، اللہ کے واسطے برداشت کرنا سیکھو۔ مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کا چین و سکون برداشت میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے۔ زبان۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کرتا۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں، سنت عمل، کہ 1-2 لقمے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دیا کرو۔ وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو تم دیکھو گے، پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ سنت عمل ہے، اس سے محبت بڑھے گی۔ کوئی 8-10 دن گزرے تو اس کا فون ویسے آ گیا حال احوال پوچھنے میرا، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا، عورت تو بیچاری کمزور ہے، چلو یہاں کی عورتیں طاقتور ہیں، سنا ہے کہ بڑی شیرنیاں ہیں اور ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں، الٹا ہی کام ہے، یہاں عورتیں شیر ہیں، خامد بکریاں ہیں۔ چلو بھائی تم مہربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو، اور ان سے کہتا اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت سے رہو۔ تو میں نے کہا بے وقوف، کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے، اس میں تمہیں شرم نہیں آتی اور اس میں شرم آتی ہے؟ سنت۔ میں نے کہا چل کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا دوپہر کا کھانا تھا، میں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیا نا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں، کسی نے تجھے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ تو بتا، تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے، تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے یہ سبق مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ تو کہنے لگا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولوی طارق جمیل اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ میرے بھائی بہنوں صبر کرنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری، تو وہ آگئی میری بہن کے پاس، چھوٹا قد، موٹی ڈٹی تو بڑی لڑکی، پوری شیرنی۔ وہ آ کے کہنے لگی میری بہن کو، اور میری بہن تو انہوں چنگی طرح جان دی ہے، بی بی آ میری نوواں بڑیاں لڑ دی ہیں، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو پتا تھا کہ وہ سارا لڑائی دا تماشا تھا، ماسی شریفہ تو شروع ہوندہ، ادو تو ہوندہ ہی کچھ نہیں، بیچاریاں معصوم جیاں چھوٹیاں چھوٹی عمر دیاں۔ تو میری بہن نے ایک تعویذ بنایا اور اس کو یوں رول کر کے نا اس کو کہا ماسی شریفہ ہن جس لے تیری لڑائی ہوئے نا اس تعویذ تو چک مار کے بہ جاؤنا ہے تے چھڑنا نہیں، جے تو چھڑیا تو مر جانا، انہوں پکا کر کے رکھیں۔ اس نے کیا کیا؟ ماسی شریفہ کو چپ کروایا۔ اب ہمارا دیہاتی ماحول ہے، تعویذوں کی بڑا عقیدت ہے، صحیح تعویذ تو اثر کرتے ہیں لیکن اکثر تو ہیرا پھیری والے بیٹھے ہوئے سارے ہی، تو اللہ ماشاءاللہ۔ تو 8ویں دن وہ آ گئی
بی بی تو تا بڑا چنگا تویز دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی۔ کیوں کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو میں ان ساری مستورات کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، یہ سب لے لو، یہ مرد بھی لے لو، اور جب کوئی جھگڑا ہو یہاں رکھ کے چپ کر کے بیٹھ جانا، آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ بولتے رہے تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ میرے نبی کی زندگی سیکھو، معاف کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو۔ ایسا نہ ہو کہ دو آپس میں بولتے نہ ہوں، ایسی بد اخلاقی سے بچو۔ اور آخری بات یہ ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اب یہ آپ کا ملک ہے، اگر آپ کے پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے، اس کے قانون کو عزت دو، اس کے قانون کو احترام دو۔ یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں فرضی بیمار بن کے وظیفے لے رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ جو حکومت آپ کی اتنی ہمدرد ہو کہ گھر بیٹھے آپ کو وظیفہ پہنچائے، آپ کے بچوں کے وظیفے لگائے، آپ کے وظیفے لگائے، انہی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، انہی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ آپ اپنے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں دھوکہ دے رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک سردار جی ریل میں چڑھا، ہنسی جائے، لوگوں نے پوچھا سردار جی بڑے ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا ریلوے والوں کے ساتھ آج بڑا فراڈ کیا، چکر کا دے دیا، ریلوے کو چکر دے دیا ہے۔ کہ سردار جی کیا چکر دیا ہے؟ کہنے لگا واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے اور واپس میں نے آنا کوئی نہیں ہے۔ میں کہ سردار جی اپنے آپ نے چکر دیتا ہے تسی تو جتنی دو نمبری کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو چکر دینے والے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس حکومت کا نہ ٹیکس چراؤ، نہ ایسی دو نمبری کرو، نہ یہاں کی بچیوں کو دھوکہ دے کر کاغذ بنانے کے لیے شادیاں کرو۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا پر تو دلی میں ایک وہ پک پاکٹ رہتا تھا جیب کترا، اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، سارے دن میں 2 روپے۔ تو کہنے لگا استاد آج بڑا مال مارا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بہت پیسہ تھا۔ جب میں 4 قدم چلا، سننا ذرا اس زمانے کے چور کا ایمان سننا، کہنے لگا جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو پھر میں نے کہا میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو، میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، اے 2 روپے اپنے دے کپ کے لے آندے۔ تو اس نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ 10 روپے تیرا انعام ہے۔ اب آپ اس ملک کے اگر ہیں، آپ کے پاسپورٹ ہیں تو آپ یہاں کے ہیں، آپ اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، جو مرضی کریں، لیکن میرے بھائی بہنوں اسے اپنا ملک بنا کے چلو، یہاں غریبوں پہ خرچ کرو۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے کوئی شک نہیں، لیکن صدقات خیرات پیچھے بھیجنے کے بجائے یہاں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر کوئی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو کونسل کی طرف سے وظیفہ لے کر روٹی کھا رہے ہیں اور وہ پوری نہیں پڑتی، ایسوں کو ڈھونڈ کے ان پر خرچ کرو، ان کی مدد کرو، کسی کی جانی خدمت کرو، کسی کی مالی خدمت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ دے، ہر مسلمان روزانہ صدقہ دے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں تو آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں سنو، آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری کی قیمت وصول کر کے صدقہ کرے۔ صدقہ اتنا ضروری ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہاں رہنے والے یہاں کے قانون کا احترام کریں، یہاں کے قانون کو عزت دیں، اللہ کے واسطے 2 نمبری نہ کریں، دیانتداری سے چلیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو اللہ کے واسطے دھوکے فراڈ سے چلیں۔ کہیں آپ لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، پیار محبت دیں، معاف کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، یہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں، اعلیٰ جاب پر پہنچیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری طرح مزدوریاں ہی کریں، ان کی تعلیم کا یہاں سکول بناؤ، یہاں کالج بناؤ، اپنے سکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دو کہ یہ آگے چل کے بڑے شعبوں پر اور بڑی جاب پر پہنچیں اور تمہارے لیے عزت بنے، باعث عزت بنے، باعث افتخار بنے۔ آپس کی پیچھے لڑائی چل رہی، اس نے 1 کنال کا گھر بنایا، میں نے 2 کنال کا بنانا۔ اور میں ایک جگہ گیا پہاڑ میرپور گیا، میرپور بڑے بڑے گھر، شہر میں انٹر ہونے سے پہلے بڑے بڑے گھر، میں نے کہا یہ اور لگیں جیسے خالی،
میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں پہلی دفعہ میرپور کہا یہ انگلینڈیوں کے گھر ہیں، ان کے مقابلے لگے رہتے ہیں، اس نے کنال کا بنا، میں 2 کنال کا بناؤں گا، اس نے 2 کنال کا بنا، میں 4 کنال کا بناؤں گا۔ بناؤ گھر اپنی ضرورت کے بنا لو، جب جانا ہو وہاں نہ تم جانے والے ہو پیچھے نہ تمہاری اولادیں، ان کو یہاں کی نسوار لگی واپس جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں۔ ایک پٹھان بھائی ناراض نہ ہونا، ادھر بہت ہیں پٹھان، تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش، تو لوگوں نے افسوس کیا خان جی آپ کا خرگوش گم ہو گیا، کہنے لگا خوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا۔ یہ تمہاری نسل اور تم انگلینڈ کی نسوار کھا کھا اب تم پاکستان جاؤ گے، ہندوستان جاؤ گے، بنگلہ دیش جاؤ گے، تم نے یہی رہنا ہے۔ اسے اپنا ملک بنا کے چلو، سنسیئر ہو کے چلو، اس کے قانون کا احترام کر کے چلو۔ یہاں غریبوں پہ صدقہ تو غیر مسلموں کو دو، ان کے دل قریب ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو، وہ تم سے پیار کریں، وہ تم سے محبت کریں، ان کے ہائے ہائے۔ او میرے نبی تشریف فرما تھے، ایک طوائف گزری، طوائف پروسٹیٹیوٹ، وہ آپ کو دیکھ کے نا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، کیسا نبی ہے، اکیلے بیٹھ کے کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ غیر مسلم کافر طوائف، کتنی برائیاں اکٹھی ہو گئی۔ آپ نے کہا آ جا، وہ آ کے بیٹھ گئی، آپ نے کہا کھا، وہ تو آپ کا مذاق اڑا رہی تھی کہ نہیں ایسا نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے اپنے ہاتھ سے نکال کے مجھے کھلا۔ اس کا خیال تھا یہ مجھے ڈانٹیں گے، کہیں گے اس کو اٹھاؤ، 2 چھتر مارو، اس کو دفع کرو، میں کہوں گی دیکھو تمہارا نبی کیسا ہے، اتنا بد اخلاق۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں ڈال۔ میرے نبی نے کہا یہ لو، آپ نے لقمہ منہ سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ اب پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت لگی اور سدھا ہو گیا۔ میرے نبی کے منہ کا لعاب جب اس طوائف کے منہ میں گیا، وہ ساتھ ہی کلمہ پڑھ گئی، ایمان لے آئی اور مدینے کی شریف ترین عورت بن گئی۔ میرے نبی تو اس طرح اخلاق والے تھے۔ یہاں تو نوکر سسٹم نہیں، میں پاکستان میں بھی روتا رہتا ہوں کہ نوکروں کے برتن الگ ہیں اور مالکوں کے برتن الگ ہیں، عورتوں کی نوکروں کی پلیٹ الگ ہے اور مالکوں کی پلیٹ الگ ہے۔ میرے نبی نے طائف کے کافر آئے، روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کو کھانا کھاتے تھے، ان کا جھوٹا کھاتے تھے۔ یہ اخلاق تھے جس نے انہیں کلمے میں داخل کر دیا۔ نجران کے جوڑ نظر آئے گا، اور میرے رب کی سنو، ان استقالنی عقلت لا، تو توبہ توڑ کے لے آ 1 دفعہ یا 1000 دفعہ، ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا، بے جوڑ کر دوں۔ اور یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ توبہ ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹوٹ کے جڑی ہے یا ٹوٹی نہیں۔ اللہ ایسی توبہ ہماری قبول کرے گا۔ جب ہو توبہ کرو، جب ہو توبہ کرو۔ تو نیت کرتے ہو توبہ کی؟ اگر ہم نے سچے دل سے کر لی تو اللہ کی قسم یہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ اور پھر اگر ٹوٹ جاتی ہے، وہاں جا کے ٹوٹ جاتی، پھر کہنا یا اللہ میری توبہ۔ ماں تنگ آ کے شاید بچے کو مارنے لگ جائے، لیکن میرا رب کبھی تنگ نہیں پڑتا، جب بھی جھکو گے معاف کرے گا، جب بھی جھکو گے معاف کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر دل سے ہے تو سب معاف ہو گیا، آپ سب کو مبارک ہو۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی تشکیل کروں گا، تبلیغ کے کام میں 3 دن چلے جایا کرو، تبلیغ کے کام میں 3 دن چلے جایا کرو، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا، بہت بڑا چینج آئے گا۔ اور نماز نہ چھوڑنا اور رزق حلال کمانا، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی، نورانیت بھی آئے گی، اور معاف کرنے کا ظرف پیدا کرو۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ تیرے اہل ایمان کا مجمع ہے، مرد عورت، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے جوان، سب ایمان والے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہم پر نظر کرم فرما، نظر رحم فرما، نظر عنایت و شفقت فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، ہماری غفلتوں کو بیداری میں تبدیل فرما، ہماری عداوتوں کو صلح میں تبدیل فرما، ہماری بے برکتیوں کو برکت میں تبدیل فرما، ہماری تنگ دستی کو کشادگی میں تبدیل فرما، مقروضوں کے قرضے ادا کروا، لڑے ہوں میں صلح کروا، بھٹکے ہوں کو ہدایت نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
خاوند اور بیوی میں محبت کے پھول کھلا، بہن بھائیوں میں محبت پروان چڑھا، جو آپس میں ناراض ہیں ان میں صلح کروا دے، جو جھگڑے میں ہیں ان میں صلح صفائی کروا دے، جو یا اللہ ایمان پہ مر گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یہ جن دوستوں نے سارا انتظام کیا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما۔ یہ جتنے بھائی بہن تشریف لائے ہیں، بچے بچیاں بڑے چھوٹے تشریف لائے ہیں، ان کے آنے کو بابرکت بنا۔ ابھی ہم نے توبہ کی ہے، ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر نظر محبت فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی واپسی ہو، صحت عافیت سہولت کی واپسی ہو۔ یا اللہ تو ملک میں ہمارے بچے بچیاں جو بھٹک گئے اور اس فضا میں گمراہ ہو گئے انہیں دوبارہ اسلام کی طرف واپسی نصیب فرما، دوبارہ اسلام کی طرف واپسی نصیب فرما۔ ہمارے ان تمام بہن بھائیوں سے راضی ہو جا، انہیں خوشحال کر دے، انہیں آباد کر دے، انہیں نہال کر دے، انہیں یا اللہ دنیا کی خوشیاں بھی دے اور انہیں آخرت کی خوشیاں بھی دے۔ اور یہ جتنے دوست احباب اس کو ارینج کر رہے ہیں، یہ ہمارے گاڈز ہیں، ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ یہ ریلیف والوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آگے کوئی نہ آئے، آگے کوئی نہ آئے، بھائی آگے کوئی نہ آئے۔ چلو بھائی چلیں چلیں۔ Assalamu alaikum everyone. As Maulana has requested, please if anyone can stay in his seats and not come forward. Stuff up here, as you can imagine, you're all also on the leg. There will be a fantastic video lecture that we have recorded that will be available inshallah after the event. Just a few things I'd like to say inshallah. On your way out, there's some delicious biryani, okay, that is free for a donation. That's right, it's free for a donation. And the water bottles too, so please help yourselves and donate generously. I'd like to take this moment to thank